بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوگ میں بیشتی زیور صفحہ نمبر 64 کنویں کے بیان میں مسئلہ نمبر 6 سے 10 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، اگر چوہا، گوریا یعنی چڑیا یا اس کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئی لیکن پھولی نہیں، پھٹی نہیں، تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھو۔ چوہا یا چڑیا یعنی چھوٹی چیز گری لیکن پھولی یا پھٹی نہیں۔ اگر پھولی یا پھٹی ہے تو پھر سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ اگر پھولی یا پھٹی نہیں، صرف گر کر مر گئی ہے تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے، اور 30 ڈول نکالنا ہے تو بہتر ہے، لیکن پہلے چوہا نکالے تب پانی نکالنا شروع کرے۔ اگر چوہا نہیں نکالا تو پانی نکالنے کا کچھ اعتبار نہیں ہے، چوہا نکالنے کے بعد پھر اتنا ہی پانی نکالنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 7، بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر مر جائے اور پھولے پٹے نہیں تو 20 ڈول نکالنا چاہیے اور 30 بہتر ہے، اور جس میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا ہو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اسی کے برابر کوئی چیز گر کر مر جائے اور پھولے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 60 ڈول نکال دینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے، اور اگر اتنے بڑے ڈول سے نکالا جس میں بہت پانی سماتا ہے تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے، یعنی اگر بڑے ڈول میں چھوٹے 2 ڈول پانی سماتے تو 2 سمجھے، اور اگر 4 سماتا ہے تو 4 سمجھے، یعنی اسی حساب سے کھینچا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کنویں میں اتنا بڑا سوت ہے یعنی چشمہ ہے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا، جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے اور نکلتا آتا ہے، تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اس قدر نکال لے، اور اندازے کے لیے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کروا لے، وہ جتنا کہہ دے وہ پانی نکلوا دے، اور جہاں اندازہ بھی مشکل ہو تو وہاں 300 ڈول نکال دے تو سارا پانی نکل جائے گا۔ تو یہ آج کے مسائل ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔